السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگست کے مہینے میں جیسا کہ آپ نے سنا تھا، جاوید اختر نے کلکتہ ایک پروگرام میں شرکت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ پروگرام اردو کا کوئی پروگرام تھا، چونکہ جاوید اختر وہ اردو کا شاعر اور اردو کے لکھنے والوں میں شامل ہیں، تو اس لیے ان کو وہاں پر بلایا گیا تھا۔ وہ گانے وغیرہ بھی لکھتے ہیں اور اسکرپٹس وغیرہ بھی لکھتے ہیں، فکشنز بھی لکھتے ہیں، من گھڑت کہانیاں بھی وہ تیار کرتے ہیں، اس لیے اسی طرح کے کوئی کام وہ کرتے ہیں، اور وہ اس دنیا کے اندر بڑے انٹلیکچوئل اور دانشور مانے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اگر 4 لفظ کوئی انگلش کے بول لیتا ہے تو وہ سو کالڈ اسکالر ہو جاتا ہے۔ اور آج کل دنیا میں مقبول اور محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی مخالفت کی جائے اور اسلام کے سلسلے میں کچھ سوالات کھڑے کیے جائیں۔ ایسا آدمی سب سے جلدی پاپولر ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کو بہت اچھا اور پیارا اور دانشور اور انٹلیکچوئل سمجھنے لگتے ہیں۔ جاوید اختر بہت دنوں سے یہ بات کرتے چلے آ رہے تھے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں ان کی کچھ باتوں پر تذکرہ اور تبصرہ کیا تھا، جانے دیجیے۔ لیکن ہوا یہ کہ کلکتہ کے باہمیت مسلمانوں نے ایک وہاں کے نوجوان عالم دین مفتی شمائل ندوی کے ساتھ مل کر ایک گویا کہ پریس کانفرنس کے ذریعے یہ کہا کہ جاوید اختر صاحب یہاں آ رہے ہیں تو وہ ہم سے ڈز گاڈ ایگزسٹ کے عنوان پر، یعنی کیا خدا موجود ہے، اس کے عنوان پر ایک مکالمہ کر لیں، ایک ڈائلاگ کر لیں، ایک بات چیت کر لیں، ایک ڈیبیٹ کر لیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، اکیڈمک ماحول میں بیٹھ جائیں، ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائی جائے گی، وہ تشریف لائیں، ان کا استقبال ہوگا، اور وہ دنیا کے اندر واہی تباہی جو بکتے رہتے ہیں اور خدا کے سلسلے میں جو اعتراضات کرتے رہتے ہیں اور پرابلم آف ایول کا تذکرہ اکثر ان کے بیانوں میں آتا رہتا ہے، اور بہت ہی بچکانہ آرگومنٹس وہ کرتے رہتے ہیں جو انہوں نے مختلف قسم کے ملحدین یا خدا کے منکروں کے یہاں ان کی کتابوں کے اندر پڑھ رکھے ہیں، بلکہ رٹ رکھے ہیں، اس کو وہ لوٹاتے رہتے ہیں اور بڑے مکروہ اور کریہ چہرے کے ساتھ وہ دنیا کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو وہ ذرا یہاں بھی آ کر تھوڑا سا بات کر لیں اور بات چیت ہو جائے، دو چار ہو جائیں۔ لیکن جاوید اختر اس بات کو کہاں ماننے والے تھے، ان کا وہ پروگرام بہرحال کلکتہ کا کینسل ہو گیا۔ کلکتہ کے اس پروگرام کو کینسل کرنے کے بعد پھر اس کے بعد مفتی شمائل ندوی صاحب اور ان کی ٹیم نے باقاعدہ ان سے رابطہ کیا اور ان کے اس ای میل پر جو ان کی ویب سائٹ پر دیا ہوا تھا ان کو دوبارہ ایک میل بھیجا، اور میل بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ سے دوبارہ تیار ہیں اس بات پر، اور ہمارا جو چیلنج ہے یا ہماری جو بات ہے یا ہم نے جو آپ کے سامنے ایک پرپوزل رکھا تھا کہ آپ ہم سے ایک اکیڈمک ماحول میں دین پر اور خاص کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر بات کر لیں، تو آئیے اب ہم بات کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس کا جواب بہت وقت تک نہیں آیا، لیکن پھر اس کے بعد غالباً 6 ستمبر کو انہوں نے اس ڈیبیٹ کو قبول کر لیا۔ میں سفر میں تھا، مجھے ہمارے ساتھ ہمارے شاگرد تھے علی، انہوں نے دکھایا کہ جاوید اختر نے یہ پرپوزل قبول کر لیا ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ جاوید اختر صاحب جو ہے اب ایک پڑھے لکھے اکیڈمک ماحول میں جب بیٹھیں گے تو ذرا مزہ آئے گا، پتہ چلے گا کہ کتنا دودھ ہے اور کتنا پانی ہے، کتنا علم ہے اور کتنی جہالت اس کے ساتھ مکس ہے، اور کتنا انہوں نے پڑھ رکھا ہے اور کتنے کا ان کا دعویٰ ہے، اور کتنی بڑی باتیں اور ڈینگیں وہ مارتے ہیں، اور پھر ان ڈینگوں کی اور ان باتوں کی کیا حقیقت ہے۔ میں بڑا ایکسائٹڈ ہوا، اور مجھے امید تھی کہ وہ چونکہ بہرحال اپنے اکارڈنگ یا اپنے نظام میں صاحب علم و فضل ہیں، اور یعنی موجودہ دنیا کے اعتبار سے صاحب کرامات بھی ہیں، وہ لوگوں کے مطابق کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی ان کا جواب نہیں دے پاتا، تو میں نے سوچا کہ اب یہ بڑا مزہ آنے والا ہے۔ لیکن 6 ستمبر سے تا ہنوز ابھی تک وہ ڈیبیٹ کا جو چیلنج ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس سلسلے میں کوئی گفتگو میرے خیال میں وجود میں نہیں آئی ہے۔ البتہ ان کی طرف سے کچھ باتیں آئی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں، ان کی کچھ شرطیں ہیں جو انہوں نے مفتی شمائل کو لکھی ہیں، اور یہ بڑی مزیدار انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، اس پر میں تبصرہ کروں گا، آپ سننے والے برا نہ مانیں۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی ہے کہ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے نمبر پر ہماری یہ شرط ایکسیپٹ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ ہم جمعیت علماء اور تمام مسلم تنظیمیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں ہم ان کی کھل کر مخالفت کرتے ہیں، ان کو کنڈم کرتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات لگی مجھے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ کوئی ٹیم کسی ٹیم سے یہ کہہ رہی ہو کہ ہم آپ کے ساتھ میچ کھیلنے کو تو تیار ہیں، البتہ آپ کی ٹیم میں جو ایک فاسٹ بولر ہیں جو بہت تیز بال کرتے ہیں، پہلے آپ ان کو اپنی ٹیم سے نکال دیجئے، تب ہم آپ سے میچ کھیلنے کو تیار ہیں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو بالکل بے وجہ کی شرط ہے کہ آپ جمعیت علماء کو کنڈم کریے، آپ فلانی تنظیم کو برا کہیے۔ اس کا اس بحث سے کیا تعلق ہے؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ آپ کہتے ہیں گاڈ موجود
نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ خدا موجود ہے۔ تو اب عنوان یہ بنا کہ کیا خدا موجود ہے، اس پر بات میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ جمیعت العلماء کی برائی کی جائے۔ بہرحال یہ تو بالکل فضول کی سی شرط تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں کلکتہ آؤں گا تو ماحول بگڑے گا، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی اور جگہ وینیو منتخب کریں، میں ممبئی میں آپ کو بلاؤں یہ مناسب نہیں ہے، تو ایک کام کریے آپ دلی آ جائیے، دلی میں بات کر لیں۔ انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ انہی مقامات کا انتخاب کیا جہاں پر ان کے فیور کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ لوگوں کا اشارہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ لوگوں کا مطلب کیا ہے یہاں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ وہاں تشریف لے آئیے، تو مفتی شمائل صاحب کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم چونکہ اکیڈمک اور یعنی ایک دانشورانہ ماحول کے اندر یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے حیدرآباد یا بنگلور کا انتخاب کر لیتے ہیں، وہاں دانشور اور انٹلیکچوئل لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں، بلکہ پورے میل کے جواب میں چپی ہی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پروگرام کے آرگنائزر کے نام دے دے رہا ہوں، آپ اس میں سے کچھ لوگ سلیکٹ کر لیں، یعنی وہاں بھی اپنی فیور، یعنی گویا کہ ایسا ہے کہ 3 پچیں ہیں، ان پچوں میں جو پچ میرے لیے سوئٹیبل ہوگی وہاں پر میں کھیلوں گا، کیونکہ اس میں بال سیدھی سیدھی میرے بلے پہ آئے گی اور میں چوکے ووکے مار کر ذرا مطمئن رہوں گا، وہاں تالیاں والیاں بج جائیں گی، ذرا اچھا لگے گا۔ تو یہ اس طرح کی بات ہوئی گویا کہ ان کے۔ تو پھر مفتی شمائل صاحب کی طرف سے یہ ایک باقاعدہ بات آئی کہ نہیں ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، ایک تنظیم آپ کی طرف سے ہو جائے پروگرام کو آرگنائز کرنے والی، ایک تنظیم ہماری طرف سے ہو جائے، وہ دونوں مل کر اس کو آرگنائز کر لیں۔ لیکن ابھی تک اس کے جواب میں چپی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ یہ مناظرہ اور ڈیبیٹ جو ہوگی وہ عوام میں نہیں ہوگی بلکہ دانشورانہ ہوگی، یعنی دانشور لوگوں کی موجودگی میں ہوگی۔ اچھا، اب دانشور لوگوں کی موجودگی میں ہوگی تو اب دانشور کون کہلائے گا کون نہیں کہلائے گا، یہ تو پیرامیٹرز کے ذریعے طے کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا یعمہون، غالباً یہی آیت ہے قرآن پاک کی کہ ان کا علم آخرت کے معاملے میں سست پڑ چکا ہے۔ تو بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل اور دانشور کا علم اسلام اور دین کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے بڑا کمزور اور بڑا سست ہے، تو ہم دانشور مانیں تو مانیں کیسے، اور صاحب علم و فضل ہم کس کو تسلیم کریں، یہ ہمارے لیے خود بہت بڑا سوال ہے۔ تو پھر جواب یہ گیا کہ بھائی ایک بات طے کر لی جائے کہ جو لوگ بھی آئیں گے ٹھیک ہے وہ دانشور اور انٹلیکچوئل ہوں گے، 50% سیٹیں آپ کی ہوں گی اور 50% سیٹیں ہماری ہوں گی، یہ طے کر لیا جائے۔ یہ بھی بڑی معقول بات تھی مفتی شمائل کی کہ انہوں نے اس طرح کہا کہ بھائی آدھے لوگ آپ کے آدھے لوگ ہمارے، ورنہ صرف اگر آپ کے لوگ ہوں گے اور تالیاں ایک طرف سے بچیں گی تو معاملہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور شرط رکھی جاوید اختر صاحب نے، اور یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ویڈیو ریکارڈ کی جائے اور وہ ویڈیو ایڈٹ ہم کو دے دی جائے، اس کو ایڈٹ نہ کیا جائے بلکہ ایسے کہ ایسے ہمیں دے دیا جائے۔ تو اس پر مفتی شمائل صاحب نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری ڈیبیٹ لائیو اسٹریم کی شکل میں ہو، اور لائیو اسٹریم کا مطلب یہ ساری دنیا اس کو دیکھے اور ساری دنیا گویا کہ ایک ساتھ اس کو انجوائے بھی کرے، ایک ساتھ اس کا ملاحظہ بھی کرے۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کے دلائل کمزور ہوتے ہیں اور جن لوگوں کی زبان میں جو ہے دم نہیں ہوتا اور جن کے کلیجے ذرا سی پریشانیوں میں منہ کو آنے لگتے ہیں، تو وہ لوگ اس طرح کی شرطیں کیسے ماننے کو تیار ہو سکتے ہیں۔ میں بار بار وہی بات دہرانا چاہوں گا جو ہمارے مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب نے کہی تھی کہ جاوید اختر صاحب یہ سولو ڈیبیٹر ہیں، یعنی وہ پبلک میں اکیلے بیٹھے ہوں گے اور اپنے دلیل دیں گے اور لوگ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہیں گے اور تالیاں بجائیں گے، ان کو اس طرح کی ڈیبیٹ کی عادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب کوئی مولوی ان کے سامنے آئے گا تو ملا اور مولوی کو کمنٹ کرنا اور اس کے اوپر اعتراض کرنا اور اس سے آگے بڑھ کر خالق کائنات پر اعتراض کرنا اور بچکانے اعتراضات کرنا، یہ ان کا مشغلہ رہا ہے۔ تو وہ سامنے بات کرنے کے لیے میرے خیال میں ایلیجیبل نہیں ہے، اس کے لائق نہیں ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے آنے والے بھی نہیں ہیں۔ وہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے چھپ کر اپنے آپ کو بچانے کا ایک موقع ڈھونڈ رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ موقع ان کو مل جائے گا اور شاید اس کا فائدہ بھی انہیں مل جائے۔ اگر آپ کی باتوں میں اور آپ کے دلائل میں دم ہو تو آپ یہ کہتے ہیں بتائیے کہاں بلا رہے ہیں، ہم وہاں آتے ہیں اور ہم خدا کے وجود کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ خدا موجود نہیں ہے، ہم ثابت کر کے دکھا دیں گے، اگر آپ کو اپنی بات میں اتنا دم محسوس ہوتا ہے۔ اور اگر دم نہیں ہے تو دم کا اظہار بھی نہ کیا کریں کہ ہمارے اندر اتنا دم ہے، ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں۔ یہی زیادہ بہتر ہے کہ خاموش بیٹھیں اور اکیلے میں اس طرح کی گفتگو کر لیا کریں۔ اصل بڑی مزے کی بات یہ ہے، میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ پرانے لوگوں کی ملحدین کی بات یہ تھی جو اندر سے ملحد ہوتے تھے، باہر سے مسلمان ہوتے تھے، وہ
جب اللہ کو برا نہیں کہہ سکتے تھے تو وہ ملا کو برا کہہ کر اپنی بھڑاس نکال لیا کرتے تھے، لیکن جاوید اختر صاحب اس سے آگے بھی بڑھ گئے ہیں۔ وہ ملاؤں کو تو برا کہتے ہی کہتے ہیں، وہ ساتھ میں اللہ کو بھی برا کہتے ہیں، بلکہ اللہ کو برا کہنا کیا، وہ اللہ کے وجود ہی کو نہیں مانتے ہیں، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی حماقت و بیوقوفی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری ویڈیو گفتگو جاری رہے گی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم ایک محاکمے کی صورت میں ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن پیش کریں گے کہ جس میں جاوید اختر اور ان جیسے جتنے بھی ملحدین ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ پرابلم ول سب سے بڑا مسئلہ ہے اور خدا کے نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس پر انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔